بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج کا درس انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 248 248 سے 252 252 تک ہوگا، اور جیسا کہ آپ پچھلے درس میں پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے یہ دروس قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیات جو جاری ہیں ان میں جہاد کا موضوع جو ہے وہ چل رہا تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی موضوع کے تعلق ہی سے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، اور طالوت کی اس نبی کے انڈر مسلمانوں کے اس گروہ کے اوپر طالوت ایک نیک آدمی کی بادشاہت کا ذکر کیا، اور اس کی سربراہی اور سرپرستی کے اندر اس کے بطور کمانڈر آگے اللہ رب العزت اس کے تحت مسلمانوں کے ایک لشکر اور اس کی وہ جو جنگ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے کا موضوع جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اصل میں ایک حصہ تو یہ بھی موضوع اسی جنگ کا جو موضوع اور جہاد کا موضوع جو پیچھے چل رہا تھا اسی کی ایک کڑی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پہلے جہاد اور جنگ کے حوالے سے احکامات فرمائے ہیں اس کی ایک عملی شکل اور اس کے اندر پیدا ہونے والے جو مختلف سوالات ہیں ان کا جواب اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک قصے اور کہانی اور ایک حقیقی واقعے کے تعلق سے دیا ہے۔ تو آج کے درس میں وہی طالوت اور پھر ان کی جنگ جو ہے جالوت کے ساتھ اور اس کا انجام اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ ہمارے لیے سبق رکھے ہیں وہی آج کا موضوع رہے گا، جس میں سب سے پہلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما برداری اور حقیقی فرما برداری ایک کمانڈر کی اطاعت اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا ہے، اور پھر فتح کو صبر کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی جہاد اور جنگ کے میدان کے اندر صبر اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں ان کو ہتھیار کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اصل ہتھیار جو ہے وہ صبر اور دعائیں ہیں۔ اور پھر آخر میں کامیابی کے ساتھ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکمت اور نبوت جو ہے ان کو اس سے سرفراز فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ اور ان تمام آیات کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی دلیل جو ہے اس سارے واقعے کو بنایا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں جیسا کہ ذکر ہوا تابوت سکینہ کا ذکر آئے گا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال لهم وا اور قال اس ایک شخص نے کہا لہم ان سے، نبیہم اور وہ کون تھا؟ ان کا نبی، نبی ہم ان کا یعنی ان کے اس نبی نے فرمایا ان بے شک آیت ایک نشانی ملک ہی، یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے آیا، تو یہ آیت کا مطلب نشانی ہوا کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر یہ جو تمام آیات ہیں یہ اللہ رب العزت کی حقانیت اور اس کی وجود اور اللہ رب العزت کے رب ہونے اور اس کے ہمارے سب کے معبود ہونے کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو ان آیت بے شک یہ ایک نشانی ہے ملک ہی، اس کی بادشاہت کی۔ کس کی بادشاہت؟ وہی طالوت کی بادشاہت، جن کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے چن لیا تھا، انہی بنی اسرائیل کے اندر سے۔ ان یاتیکم، ان کہ یاتیا وہ آئے گا، کم تم سب کے پاس، التابوت یعنی اس شخص کے، اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی بھی آئے گی، اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ ان یاتیکم کہ تمہارے پاس آئے گا کیا؟ التابوت ایک تابوت، ایک صندوق، فیہ سکینۃ اور اس تابوت کے اندر سکینۃ ایک تسکین ہوگی، یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے حاصل ہو جانے سے تم پر ایک سکینت اور تسکین
وہ طاری ہو جائے گی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب، کم تم سب کا، وبقیۃ و اور بقیۃ، بقیہ یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، باقی چیز کو کہتے ہیں، یعنی بقیہ ہم اردو میں بقیہ کے طور پہ اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بقیہ یعنی باقی، بقیۃ باقی ماندہ جو بچا ہوا ہے، مما یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما، یعنی اس من سے، ما جو یعنی اس میں سے جو، تارکا اور ترک کرنا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اسی طرح جو شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے جو باقی ماندہ جو مال و دولت ہوتا ہے اس کو بھی ترکہ کہا جاتا ہے، تو یہ وہی ترکہ کا لفظ ہے، مما ترک جو اس نے پیچھے چھوڑا، آل موسیٰ کس نے، آل موسیٰ نے، موسیٰ کی اولاد میں، وآل ہارون اور موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام ان دونوں کی آل میں، تحملہ اور یہ کس طرح تمہارے تک آئے گا، تحملہ اور حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، کسی چیز کو اٹھا لینا، تو تحملہ اٹھا لائیں گے، ہو اس کو یعنی اس تابوت کو، اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، الملائکہ اور ملک کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور الملائکہ فرشتے، اس تابوت کو تم تک ایک فرشتے لے کر آئیں گے، ان فی ذالک لآیہ، ان بے شک، فی میں، ذالک اس نشانی کے اندر، یعنی ذالک وہ، یعنی وہ چیز، یعنی وہ جو نشانی تمہارے لیے بنائی گئی ہے اس کے اندر لآیۃ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم ان اگر کنتم کن ہو، جیسے کن فیکون ہم اس لفظ بولتے ہیں، اور اسی طرح کانا بولتے ہیں، تو کانا یا کن کا مطلب ہے ہو، ان کنتم اگر تم سب ہو، مؤمنین ایمان والے، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم سب کے لیے اس تابوت اور اس نشانی، اور اللہ رب العزت نے یہ جو نشانی بنا کر بھیجا اس کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ تم اس چیز کو مان جاؤ اور سمجھ جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ذکر ہوئی ہے اور سب سے مین جو اس کے اندر ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہے بات، وہ ہے تابوت، اور تابوت سکینہ کا لفظ وہاں پہ ساتھ استعمال کیا گیا، التابوت فیہ سکینۃ۔ تو سب سے پہلی چیز جو تابوت ہے، اصل میں یہ تابوت کیا چیز ہے، تو تابوت کا جو لفظ ہے یہ توب سے ہے، یعنی توبہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ توبہ کرنا، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا جس کو ہم بولتے ہیں، تو اصل میں توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، رجوع کرنا، پیچھے مڑ جانا۔ تو کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے یہ ایک تبرک کی مانند تھا، اور اس کی طرف وہ سب رجوع کیا کرتے تھے، یعنی اس تابوت کی طرف وہ جھکتے، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کی طرف جاتے، تو اللہ رب العزت نے اس رجوع کی بنیاد پر اس کو تابوت کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کی طرف بنی اسرائیل تبرک کے طور پر رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چند تبرکات بھی تھے، اور یہ تابوت بھی ان کے دشمن چھین کر لے گئے تھے، یعنی یہ اب تابوت کیونکہ موسیٰ اور ہارون جیسے نیچے فرمایا، اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو بقیہ چیزیں تھیں، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں انہی کی آل میں سے ہیں، تو ان کے اندر اس تابوت کی بڑی ہی اہمیت تھی، کیونکہ موسیٰ اور ہارون ان کی بقیہ ماندہ جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کی تفسیرات صحیح حدیث میں نہیں ہیں، لیکن مختلف چیزیں جو ہیں وہ اسرائیلی روایات میں ذکر کی گئی ہیں، جن کا ذکر یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس تابوت کو ان کے لیے واپس ان کو دے دیا گیا جو ان سے چھن چکا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کے لیے نشانی کے طور پر بنا دیا کہ حضرت طالوت کے دروازے پر اس کو پہنچا دیا جائے گا، اور جب یہ پہنچ جائے گی تو اس کو دیکھ کر یہ لوگ، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب طالوت کو ان کا سردار اور ان کا بادشاہ بنا دیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی ہم لوگ سرداری میں زیادہ بڑے ہیں اور مال و دولت میں ہم لوگ زیادہ ہیں، یہ نہ سرداری میں نہ ہی مال و دولت میں اتنا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس کو بادشاہ ہم کس طرح تسلیم کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر یہ تابوت ان کو واپس لوٹا دیا، جس کے بعد ان کو اس کے اندر تسلی ہو گئی۔ اور اس تابوت کے اندر کیا تھا؟ فیہ سکینۃ، اس کے اندر سکینت تھی، اور سکینت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت، اور نصرت کا نزول ہے جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کام اٹھتے ہیں، وہاں اہل ایمان کے دل
دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو سکینت جو ہے یہ انسان کو اس کے مشکل وقت کے اندر سکون پرووائڈ کرتی ہے، سکون مہیا کرتی ہے، اس کو نصرت، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس سکینت کو ان کے ایمان کے اضافے کا سبب بنایا، کیونکہ ایسے موقع پر جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، اور جب کیونکہ اگلی آیات میں اور آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے اپنے نبی سے دعا کی تھی کہ آپ ہمارے اندر کسی بادشاہ کو مقرر فرمائیں تاکہ ہم لڑ سکیں اور اپنی زمین کو واپس لے سکیں۔ تو ان میں اللہ رب العزت نے ان کو پہلی چیز بھی عطا فرما دی کہ ان کو ایک بادشاہ طالوت کی شکل میں عطا فرما دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے اضافے کا سبب کرتے ہوئے، کیونکہ جنگ کے اندر آپ کو صبر اور ایمان اور یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ایمان بھی ان کو عطا کرنے کے لیے ایمان میں اضافے کی خاطر اللہ رب العزت نے ان کے اندر سکینت نازل فرما دی۔ تو اصل میں اس حوالے سے یہ آیت جو ہے جنگ کے حالات کے اندر اور اس کی تیاری کے حوالے سے اور ان کی بادشاہت جو طالوت کی تھی اس کی ان کی بادشاہت کے اعلان اور نشانی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر جنگ کے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ جب طالوت اس لشکر اور مسلمانوں کی اس جماعت جو بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے ان کی سربراہی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس جو ان کے پاس لشکر ہے اس کو کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں اور اس کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں اور ان میں سے حق کو کس طرح چھانٹتے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَّلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پس لما جب فصل نکلا یعنی جب علیحدہ ہوئے اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے، طالوت بالجنودی بی ساتھ الجنود، یہ جند کی جمع ہے جندن ایک لشکر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جنود کا لفظ ہے یعنی بہت سے لشکروں کے ساتھ۔ قال، تو اس نے کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم، مبتلی ابتلا میں ڈالے گا، آزمائے گا، آزمائش میں ڈالنے والا ہے، تم سب کو بنہر، ایک نہر کے ذریعے، اور نہر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایک نہر کے ذریعے تم سب کو آزمائش میں ڈالے گا۔ فمن شربا، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ پس من جو شربا پیا، یعنی جس شخص نے بھی پیا، منہ اس نہر میں سے یعنی اس پانی میں سے، من سے اس سے مراد یہ نہر ہے، فلیسا منی، پس لیسا نہیں، منی منا یعنی ہم میں سے، منی مجھ سے، تو وہ ہرگز مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ پھر نہیں ہے، ہم اس کو آگے ساتھ لے کر نہیں چلنے والے اور اس کو ساتھ نہیں لیں گے، یعنی وہ امتحان کے اندر ناکام ہو جائے گا جس نے بھی اس نہر کے اندر سے کچھ پی لیا۔ وَمَن اور من جو لم نہ یطعمہ چکھے گا، طعم کہتے ہیں چکھنے کو، یعنی جو اس کو نہیں چکھے گا، یعنی جو پانی نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ پس ان بے شک وہ یعنی ایسا شخص، منی وہ مجھ سے ہے، یعنی جو تو اس امتحان میں کامیاب ٹھہرا اور جس نے پانی کو نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ رہے گا، الا مگر من اغترف، الا مگر من جو اغترف یعنی چلو بھر لے، یعنی بہت تھوڑا اپنی بالکل ضرورت کے مطابق اگر ہلکا سا وہ پی لے، غرفتن صرف ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ یہ نہیں کہ اپنے ساتھ پانی لے لے کہ آگے جنگ ہے تو جنگ کے اندر مجھے ضرورت اس کی پڑے گی، صرف ایک چلو پانی کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ صرف ایک چلو پانی لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی بات نہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ فشربوا، تو اتنی گنجائش کے باوجود وہ جو امتحان ان پر ڈالا گیا تھا، پس شربوا ان سب نے پیا، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے اس کو پی لیا، ان سب نے اس منع کرنے کے باوجود اس حکم کی فرما برداری نہیں کی
اور پانی کو پی لیا، منہ اس نہر سے، اس سے، الا مگر قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے، منہم من سے، ہم ان مگر ان میں سے بہت ہی تھوڑے جو تھے وہ بچے کہ جنہوں نے پانی کو نہیں پیا اور ان کے حکم کی اطاعت کی۔ فلما پس، لما جب، جاوزہ جاوزہ پار کر لیا، اس کو، اور آج بھی جواز السفر یعنی پاسپورٹ وغیرہ کو آج ہم جواز کہتے ہیں، جوازات یہاں پر محکمہ بھی ہے، تو یہ وہی لفظ ہے اگر غور کرے تو جاوزہ یعنی جب پاس کر لیا، یعنی آج پاسپورٹ یعنی جو ورڈ ہے پاس اور پورٹ، تو وہی ورڈ میں یہی جو چیز ہے وہی لفظ آپ کو ملے گا، جاوزہ پس اسے جب پار کر لیا، اس نہر کو، ہوا اس نے، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، یعنی اب پہلی بات ختم ہو گئی، امتحان ختم ہو گیا، تو ان کے ساتھ اب کون ہو لیے؟ جو ایمان والے تھے، یعنی جن لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کی تھی اور پانی کو پی لیا تھا، اور جو اکثر لوگ تھے وہ پھر ان کے ساتھ نہیں ہوئے جیسے کہ پہلے بات ہو چکی تھی، تو ایمان والے صرف ان کے ساتھ اب چل دیے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ پار کر لیا، والذین آمنوا اور طالوت کے ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان والے انہوں نے بھی پار کر لیا، معہو ان کے ساتھ، قالو تو وہ سب کہنے لگے، قالا ایک بندے کے لیے، اور قالو وہ سب کہنے لگے، لا طاقت لا نہیں، طاقت کوئی بھی طاقت، یعنی طاقت کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، یعنی ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ کس حوالے سے آگے بات ہو رہی ہے؟ بی جالوتا، بی ساتھ، جالوتا جالوت کے حوالے سے، و جنودی ہی با اور جنود اس کے لشکروں کے، جنود لشکر یا لشکروں کی جمع، ہی اس کے جالوت کے لشکر، یعنی جب یہ بہت سے لوگ تھے، یہ جب یہ بھی نکلے تھے، اللہ رب العزت نے شروع میں لفظ استعمال کیا فلما فصل طالوت بالجنودی، کہ جب طالوت بہت سے لشکروں کے ساتھ نکلے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پانی کے امتحان کے اندر اکثر لوگ فیل ہو گئے اور چند لوگ جو بہت ہی تھوڑی تعداد کے لوگ تھے وہ اس کو پار کر پائے۔ تو جب یہ تھوڑی ہی تعداد پار کر کے دوسری طرف پہنچتی ہے اور جالوت کے لشکروں کو دیکھتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم، کہ ہمارے لیے آج اس اتنے بڑے لشکروں کے سامنے ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، یعنی ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ قال تو کہا، الذین وہ لوگ جو، یظنون جو ظن، اور یہاں پر ظن کے مطلب دو ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ظن کا مطلب یعنی گمان کے طور پر، یعنی جس میں یقین نہیں ہوتا، لیکن بہت سی جگہوں پر ظن کا مطلب جو ہے یقین کے طور پر بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد یقین کے طور پر ہے۔ قال الذین یظنون تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو اللہ، ملاقو وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ملاقات وہ اردو کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی لفظ سے ملتا جلتا ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم تو یہاں پر شہادتیں حاصل کرنے آئے ہیں، ہم تو اللہ سے ملنے والے ہیں۔ کم من، کم کتنے ہی، کم کتنے، آج یہاں پر بھی ہمارے عربی میں استعمال کرتے ہیں لفظ کم، یعنی کہ کم، یہ اس کی قیمت کتنی ہے تو پوچھتے ہیں کم، کہ کتنی یا کتنی تعداد پوچھنا ہو تو کم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ کم کتنے ہی، یعنی بہت سے، من سے، فئاتن، فئہ گروہ کو کہتے ہیں، قلیلتن چھوٹے گروہ، یعنی کتنے ہی چھوٹے گروہ جو ہیں، غلبت وہ غالب آ گئے، فئاتن گروہوں کے، کثیرتن بڑے بڑے گروہوں سے، یعنی انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ان کے ساتھ، جو ایمان والے جن کو اللہ کے اوپر اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے گزر چکے ہیں کہ جو بڑے بڑے گروہوں کو فتح کر چکے ہیں، ان پر غالب آ چکے ہیں، باذن اللہ، کیونکہ غلبہ جو ہے وہ باذن اللہ ہوا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے، اذن حکم، اجازت، اللہ کے اجازت اور اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بات آج کی آیت یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ طالوت یعنی اسلامی جو لشکر تھا اس زمانے کا، طالوت کی سربراہی میں جو نکلا تھا وہ بھی کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا، بلکہ بالجنود کا لفظ کہہ کے اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ بہت سے لوگ تھے، اور حضرت سدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد
80,000 تھی، یعنی 80,000 لوگ یہ جو تھے یہ نکلے تھے طالوت کے لشکر کے ساتھ، اور ایک بڑی تعداد تھی یہ۔ لیکن ان لوگوں نے وہ جو امتحان ان کو دیا گیا اس کے اندر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو دوسری چیز جو اس آیت کے اندر جہاد کے میدان کے حوالے سے ایک بڑا ہی سنہرا قانون جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اطاعت، جو امیر کی اطاعت ہے، ہر لحاظ سے اس کو اللہ رب العزت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو بڑا ہی واضح فرمایا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، چاہے امیر آپ کے اندر خاندان اور ریاست کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کالا حبشی ہی آپ کا امیر ہے، لیکن امیر کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر خصوصاً جب جہاد کا معاملہ ہو، جب میدان کارزار اور جنگ کا ماحول ہو، تو اس کے اندر امیر کی اطاعت جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا حکم اور اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ان سے آزمائی گئی، اس لشکر میں آزمائش طالوت نے یہ کی کہ میں پہلے یہ تو چیک کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے میرا حکم ماننے والے کتنے ہیں، فرما برداری کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو اس فرما برداری کا وہاں پر امتحان لیا گیا، اور دوسری اس کے اندر حکمت یہ تھی، امتحان ایک خاص طرح کا تھا، یہ کہ جب جنگ ہوا کرتی ہے تو جنگ کے اندر حالات جو ہیں وہ بڑے ہی پیارے اور سنہرے اور بڑے خوبصورت حالات نہیں ہوا کرتے، اس کے اندر فاقہ کشی، برداشت، تکلیف اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھوک پیاس سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا طالوت نے اپنے لشکر کو پہلے ہی آزمانا چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو میری فرما برداری ان میں سے کون کون کرتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہ برداشت میں اور صبر کے اندر کتنا زیادہ جو ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ امتحان کیا تو آپ کے سامنے نتیجہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے زیادہ کو پی لیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے ہی لوگ جو تھے اس پانی کو پینے میں جو ہے پینے سے رکے رہے۔ اور اس حوالے سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی، یعنی 80,000 لوگ جس کو سدی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، تو اس حوالے سے 80,000 لوگوں میں سے صرف کتنے لوگ جو بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے، اور بدر میں کتنے 310 313 یا 317 کے قریب لوگ جو ہیں بدر میں شریک تھے، جیسا کہ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ براء کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ ایک جو ہے امتحان اس حوالے سے لیا کہ کون اطاعت کرتا ہے، کون ان صبر اور آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان کا بھی امتحان ہے، یعنی امیر کی اطاعت کے اندر اصل میں اللہ رب العزت نے ایمان کا امتحان بھی رکھا ہے۔ اور اسی حوالے سے براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا، یعنی جو لوگ پار نہ کر پائے، جو لوگ اس پانی کے اوپر سے رک نہ سکے، اور جن لوگوں نے پانی پی لیا اصل میں وہ مومن نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا، اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا قالوا لا طاقت لنا اليوم۔ اب یہ جو مومنوں کا گروہ ہے یہ جب آگے چلتا ہے اس نہر کو پار کر کے، اور ان کا سامنا آگے جا کر جالوت کی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، جب جالوت کے بڑے لشکروں کو یہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے لشکروں کو، جن کو ابن کثیر نے ٹڈیوں کی طرح یعنی وہاں پہ لکھا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تھے جیسے ٹڈی دل ہے، یعنی ان گنت ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے۔ تو جب ان کو یہ لوگ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور صرف 313 یا 310 لوگ، اور دوسری طرف کتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں جنود، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جنود کا لفظ کہا ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم، کہ وہاں پر اصل میں آج وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر اب ایک نیا امتحان ان کے سامنے آ گیا، اب نظر کا، ایلوژن کا امتحان ہے، ایمان کو اندر سے مزید پرکھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ کہہ اٹھے، حالانکہ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن آنکھوں کا دیکھا جو ہے اس کے اوپر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، یہ تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، آج ہماری جو طاقت ہے 313 لوگ، یہ ان کا سامنا کس طرح سے کریں گے، اور ہمارے لشکر کی تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی زبردست پھر آگے قانون بیان کر دیا ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور یہ بڑا ہی کمال چیز ہے، اور یہ اصل میں فارمولہ ہے جنگوں کا، جنگوں کے اندر فارمولہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اور آج اللہ ماشاءاللہ
یعنی اگر ہم امت کا حال دیکھیں تو آج ہم اس سے بہت ہی دور ہیں. یعنی کاش ہم قرآن کریم کو پڑھ کر اور اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے اوپر دشمنوں کے خوف کو اس طرح اپنے اوپر نہ آنے دیں کہ ہم دشمن کے لشکروں کو دیکھ کر، ان کی طاقتوں کو دیکھ کر آج ہم بھی یہی کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم. آج کیا ہماری باتیں یہی نہیں ہیں؟ آج ہم بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر، اللہ رب العزت نے پھر آگے اس کا فارمولہ بتایا ہے کہ اصل میں جیت کس طرح سے ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان نیک لوگوں کی بات کی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا جو فہم اور ان کی فکر اور ان کا سوچنے کا انداز کیا ہوا کرتا ہے. وہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین ہے، جن کو یقین ہے کہ اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے. اور اسی لیے پچھلے درس میں بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ موت سے بھاگ کر تو کہیں نہیں جا سکتے، آخرکار تو موت ہی ہے. تو اس حوالے سے جب انسان کو یقین ہے کہ مرنا تو اللہ رب العزت کے پاس جانا تو ہے، تو پھر انسان جو ہے بڑے بڑے لشکروں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں. تو لڑائی میں کامیابی کا یہاں پر اللہ رب العزت نے معیار بیان کر دیا ہے کہ پختہ ایمان والے جو ہیں، جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے ان کی ہمت بندھائی. اور یہ ایمان والے جب یہ کہہ اٹھے تھے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ان کو انہوں نے سمجھایا اور انہیں بتایا کہ قلت و کثرت میں فیصلہ نہیں ہوا کرتا. یعنی تعداد کے اعتبار سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے. یعنی اصل فیصلہ جو ہے، جیت اور ہار جو ہے، اس کی بنیاد اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ کون اللہ رب العزت کے لشکر میں ہے، کون حزب اللہ ہے، کون اللہ کے لشکر کے ساتھ ہے، کس کو اللہ کا ساتھ حاصل ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر و استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. آپ بدر دیکھیں، احد، خندق اور جنگ معطا میں مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی آپ کو فارمولہ نظر آئے گا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. جنگ معطا میں مسلمان 3000 ہیں اور دشمن 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ دشمن کے سامنے 3000 لوگ ہیں. یعنی یہ 1.5% بھی نہیں بنتے، یعنی 1.5% لوگ ہیں. 100 آدمیوں کے سامنے 1.5 آدمی، یعنی جو بالکل ایک فریکشن ہے، بہت ہی چھوٹی تعداد ہے. اور اس وقت جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور دشمن کے تعداد کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور کسی حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد بھیجیں گے. مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ فرمائے ہیں اور وہ انہوں نے کہا، لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے. یعنی آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ بڑی تعداد ہم کو ختم کر دے گی، تو آپ آئے کس لیے تھے؟ آپ تو شہادت کے لیے آئے تھے. آپ جس چیز سے کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ بالآخر ان کی بات مان لی گئی اور اسی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے کافروں کا کس طرح سے حشر کیا ہے کہ اکیلے ایک خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں تو کتنے کافروں کے سر ٹوٹے ہوں گے. اور صرف 12 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. 313 میں سے صرف 12 مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں کافروں کا بہت بڑا نقصان اللہ رب العزت نے کیا ہے. تو اس لیے اس آیت سے ہمارے سامنے جنگ کے جو رولز اور وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنگیں کس طرح سے کی جاتی ہیں. جنگوں کے اندر کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ تعداد بنیاد نہیں ہے، بلکہ ایمان اللہ رب العزت نے بنیاد رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان جو لوگ اب ان کا سامنا ہو گیا ہے، طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکر کے ساتھ آگے آمنا سامنا ہو گیا، اس کے اندر اب یہ ایک طرف سے اپنے ایمان کو انہوں نے جگا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف ہیں. تو اس کا ذکر اللہ رب العزت ولما اور لما بارازو یہ جب آمنے سامنے ہو گئے، یعنی جب لشکر اب آپس میں ٹکرانے کے قریب ہے، اب یہ بالکل لڑائی کے لیے تیار ہیں، آمنے سامنے ہو گئے. جالوت و جنودہ، اور اس کے لشکروں کے
ایک طرف جالوت کے لشکر ہیں، جالوت ہے، تو پھر کیا ہوا؟ قالو، تو وہ سب کہنے لگے، یعنی مسلمان جو تھے اس زمانے کے بنی اسرائیل، جو مسلمان ایمان والے لوگ، وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، رب کو کہتے اور نہ ہمارے، اے ہمارے رب، یعنی رب کو پکارنے کا بھی بڑا ہی زبردست انداز ہے. یعنی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں جو ہیں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، ربنا، یعنی اللہ رب العزت کو اپنائیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا کہ اے ہمارے رب. تو پھر رب کیوں نہیں سنتا؟ رب بالکل سنتا ہے. جب انسان اللہ رب العزت کو اپنا رب مان کر اس سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو سننے والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، اور افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، کسی کے اوپر الٹ دینا. افرغ، اے رب ہمارے اوپر الٹ دے، انڈیل دے، یعنی اپنی رحمت کی بارش کر دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر کی، یعنی صبر کی بارش ہم پر کر، صبر کو ہم پر انڈیل دے، یعنی انسان نیچے کھڑا ہو اس کے اوپر صبر انڈیل دیا جائے، انسان صبر سے پورے کا پورا بھر جائے. تو اس طرح سے انہوں نے دعا کی، اللہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت، اور ثبت اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور انصر یعنی مدد فرما، یعنی ہم چاہے ہمارے اندر حوصلے جتنے مرضی زیادہ ہوں، تمہاری مدد کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے ہیں، اور اگر تم نے ہمیں ہمارے قدموں کو نہ جمایا تو ہمیں اتنے بڑے لشکر کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اور اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، علی اوپر، القومی قوم، الکافرین کافر قوم. تو ہمارے سامنے یہ آیت بڑی ہی واضح اور بڑی ہی جو ہے ایمان افروز ہمارے سامنے، اور بڑا ہی زبردست جو ہے ہمیں جہاد کے حوالے سے، جنگ کے میدان کے حوالے سے ایک دوسرا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر، کہ جب ایک طرف انسان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد دوسری طرف اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرنی ہے، صرف اپنی تیاری کے اوپر نہیں رہنا ہے. انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر پورا صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما. یہ بڑی ہی جامع اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے. یعنی جب کبھی جنگ شروع ہو جائے تو پھر انسان کو اپنے ہتھیاروں پر، اپنی تعداد پر اور اپنی تیاری پر کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑا ہتھیار انسان کے لیے ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد، اللہ رب العزت سے مدد و نصرت کی دعائیں ہیں، اور اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا. اور یہ جو قوم تھی عمالقہ تھی، جو اپنے وقت بڑی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی. یعنی ایک طرف تو جالوت اور اس کی بڑی فوج، اور دوسری طرف یہ ایسی فوج جو بڑی جنگجو بھی تھی اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی. ان کی شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی ہے. گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہے، جیسا کہ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آہوزاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی تھی. اللہ کے نبی اس دن دعائیں مانگ رہے تھے، ان کے ہاتھ اس طرح بلند تھے کہ ان کی چادر زمین پر گر گئی، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ حالت ہر شخص کی جو جنگ کے اندر ہو اس کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس وقت اللہ کے نبی کی دعاؤں کو منظور فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی ایک بڑی تعداد پر غالب آئی. اب اس سے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت کا جو اعلان ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ، پس ہزموا یعنی شکست دے دی، ہزیمت کا شکار کیا، ان کو شکست دی، ہرا دیا، ہم ان سب کو. یعنی ایک طرف یہ 300 یا 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں، 313 لوگ ہیں یا 310 لوگ ہیں، اور 2 لاکھ اور بہت بڑا، یعنی بہت بڑا لشکر جو ہے، جنود جس کا ذکر اللہ رب العزت نے
فرمایا ہے تو اس طرح بڑے لشکر کو اس چھوٹی سی جماعت نے شکست دے دی بِإِذْنِ اللہ. اور یہ شکست اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ان کی طاقت نے، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو ملی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ اصل کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں. تو اگر انسان اللہ پر اعتماد رکھے تو جو کامیابی ہے وہ انسان کے قدم چومنے والی ہے. فَازَامُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ. تو اس چھوٹے سے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی اللہ رب العزت کے حکم سے. وَقَتَلَ اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوتا، یعنی کافروں کا جو سردار اور بادشاہ ہے، لیڈر ہے، اس کو داود علیہ السلام نے قتل کیا ہے. وَآتَاهُ اور آتا اور دی اس کو اللہ نے الملک، یعنی داود علیہ السلام نے جب یہ قتل کر دیا اور مسلمان اس جنگ کو جیت گئے، کافروں کو شکست ہوئی، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو جو اس لشکر میں شریک تھے، طالوت کے اس لشکر میں شریک تھے، ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ اور علم دیا ان کو، مما یا پھر کہیں کہ سکھایا ان کو، مما اس میں سے جو یشا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو بھی چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دیا جو اللہ نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ اور لو اگر لا نہ، یعنی اگر نہ دفع کرتا، ہٹاتا، پیچھے کرتا اللہ الناس لوگوں کو، بعدہم بعد یعنی تھوڑے سے لوگوں کو کہتے ہیں، ہم ان کے یعنی ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، یعنی اللہ رب العزت اگر بعض شرپسندوں کو، بعض برے لوگوں کو بعض نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، ان کو پیچھے نہ ہٹاتا، ان کو ہراتا نہ، لفسدت تو ضرور فساد ہوتا، ضرور بگڑ جاتا، الارض زمین یعنی یا زمین کا نظام. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ذو والا ہے، فضل والا، علی العالمین عالمین پر، اللہ رب العزت عالمین پر فضل کرنے والا ہے. تو یہاں پر بات شروع ہوئی ہے اس آیت کے اندر فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ دو لشکر آپس میں ٹکراتے ہیں، اور مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت دی. یعنی پہلے مسلمانوں کے اسلامی لشکر کے سربراہ کون تھے؟ طالوت تھے. تو جب طالوت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سلطنت اور یہ حکومت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، اور اس کے علاوہ حکمت سے مراد یعنی معاملہ فہمی بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ رب العزت نے چاہا وہ داؤد علیہ السلام کو سکھایا ہے. اور جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے ان کو اور بھی بہت سے جو علوم دیے ہیں اور جو معجزات دیے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل دیا ہے. اور کیا وہ تھا؟ یا جبال اویبی معہ والطیر، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ تسبیحات کہا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیحات کہو. تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیحات کہا کرتے تھے. وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. تو اللہ رب العزت نے یعنی اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر مختصراً یہ بات فرمائی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں مختلف ان کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے ان کو علوم عطا فرمائے، ان میں سے جیسے یہاں پر بھی بات ہے اسی آیت میں، اس سے اگلی آیت میں بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اسلحہ سازی یا ان کو زرہ بنانے کا ہنر بھی عطا فرمایا، اور اسی طرح پرندوں کی بولی کے علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور حکمت اور حکم یعنی جو فیصلہ سازی کا جو انداز ہے اللہ رب العزت نے وہ بھی ان کو دیا. اور اس کے علاوہ ان کی خوش الہانی اور پرندوں اور پہاڑوں کے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرمایا ہے. اس حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ
کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ملک یعنی بادشاہت عطا کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو یہ بات جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت بذات ہی یعنی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ ہمیں یہاں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور اسی حوالے سے داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا یہ بھی ہمارے سامنے اس آیت سے آتا ہے. اور جس حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں ہے، کہ نبی جو ہیں وہ تو صرف رحمت ہوا کرتے ہیں، اور لڑائی اور لڑنا اور قتل کرنا یہ تو ان کا کام نہیں ہے. تو میرے بھائیو ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے، اور اسلام جو ہے جب کفر کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا وَقَتَلَ داؤد جالوتا، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس قصے سے ہمیں پتہ چلا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے اور نبی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ شہروں کو ویران کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں نیچے ارشاد فرمایا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی فساد ورنہ زمین پر پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح سے اس معاملات کو سدھارتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتا، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. اور اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں اگر کھڑا نہ کرے تو نیکی کا نشان تک زمین پر باقی نہ رہے. یہ جو بے دین لوگ ہیں اور یہ شریر لوگ جو ہیں جن کی ہر زمانے میں کثرت رہی ہے، تمام مقدس مقامات اور شاعر اللہ کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اور آج ہم اگر اپنے معاشروں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سچی معلوم ہوتی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، یہ جو دین سے متنفر لوگ ہیں، جو دین کو پسند نہیں کرتے، جو چہرے پر داڑھی دیکھ لیں تو ان کے دلوں کے اندر ان کے لیے حقارت آتی ہے، جو مسجد اور نماز اور روزے کی بات سن لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بس ایسے ہی، یعنی جو نام کے مسلمان ہیں اور لبرل قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کا بھی یہی دل کرتا ہے کہ جناب یہ دنیا میں سے مسجدیں اور مولوی اور علماء اور یہ محدثین یہ سب ختم ہو جائیں اور دنیا میں صرف جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہی ہوتا رہے، تو اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا جو ہے شر اور فساد سے بھر جاتی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو نیک لوگوں اور صالح لوگوں کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً دفع کرتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے آج کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو جو اللہ رب العزت نے طالوت اور جالوت کے لشکر اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کی دلیل بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت اس واقعے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، تلک یہ ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم یعنی پڑھ کر سنا دیتے ہیں، ہاں انہیں علیہ کا آپ پر بالحق، یعنی ہم جو آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، تو اللہ رب العزت یہ اپنی آیات جو ہیں، احکامات جو ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ اور ان بے شک کا آپ لمن المرسلین، یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور بالحق کہہ کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمام واقعات ہم نے آیات اور احکامات آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ کوئی فضول نہیں رکھے ہیں بلکہ حق کے ساتھ ہیں. حق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کا کوئی وجہ اور کوئی ریزن ہے اور وہ سچے بھی ہیں، یعنی یہ واقعات آپ اپنے پاس سے بنائے اور گھڑے ہوئے واقعات نہیں ہیں. ایک تو یہ حقیقی واقعات ہیں، یہ درست واقعات ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کوئی حکمت اور اللہ رب العزت نے ہمارے مسلمانوں کے لیے پیغامات رکھے ہیں. تو یہ حق کے معنی کے اندر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. اور آخر میں فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً وَإِنَّ اور بے شک کا آپ لام تاکید دوبارہ بتا دیا، یقیناً من المرسلین رسولوں میں سے ہیں.
یعنی پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ نے انہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی امی ہی ہیں، یہ ایک امی نبی ہیں، یعنی جن کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی بغیر کسی سے سنے، بغیر کسی معلومات کے یہ جو بیان فرما رہے ہیں، لازمی یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی جو بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں، یعنی جو بھی فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور یہ جو بھی باتیں ہیں تمام کے تمام حق اور سچی باتیں ہیں، پھر بھی انہیں اس طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی آج یہ واقعات جو ہیں، یعنی ان کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جو واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ کوئی جھوٹا واقعہ ہے، یعنی انہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، یعنی جو اس چیز کا واضح اور صریح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرما رہے تھے وہ درست تھا، صرف ہٹ درمی اور اپنے تکبر کی بنیاد پر ان بنی اسرائیل نے اور ان غیر مسلموں نے اور اہل کتاب نے اور عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اور یہ کافروں کی طرف سے آپ کی رسالت کے انکار پر انتہائی تاکیدی الفاظ کے ساتھ بھی اگر دیکھیں، انا فرمایا، انا کا مطلب بے شک، یقیناً، اور آگے لام تاکید، لامین المرسلین میں جو لام ہے تاکید کے لیے، یعنی مزید تاکید فرمائی کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ یقیناً بالکل درست ہے، اور کافر آپ کی رسالت کے انکاری تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کافر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل رسول نہیں ہیں، وہ کسی طرح بھی آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کا انکار کرتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کہتے ہو کہ وہ رسول نہیں ہے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ یقیناً ایک رسول ہے، اور اللہ رب العزت نے یقیناً ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آخری رسول نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا وہ نہیں آ سکتا، جو بھی آتا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، وہ کذاب اور دجال ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ رب العزت ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو جاری فرما دے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔